امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی جدہ وعلیہ السلام کی ذات عظیم المرتبت ذات ہے کہ جن کے بارے میں یہی کہنا کافی ہوگا، یہی کہنا کافی ہوگا کہ امام حسن کوئی اور نہیں، امام حسین کے امام کا نام ہے۔ امام حسین جس کی اقتداء میں نماز پڑھے، جس کو امام بنائے، اس ذات کا نام ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان سے متعلق ایک حدیث میں عرض کروں، روایتوں میں حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کا جسم حسن کے جسم سے مسح ہو جائے، قدرت اس انسان کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام کرے گی۔ اسی روایت کے پیش نظر اکثر لوگ یہ چاہتے تھے کہ کاش ہمارے گھر کی بچیاں امام حسن مجتبی کے نکاح میں چلی جائے۔ اکثر اہل مدینہ کی یہ خواہش بھی ہوتی تھی، یہ کوشش بھی ہوتی تھی کہ کاش ہماری بچیاں امام پاک کے حرم میں چلی جائے، امام پاک کے نکاح میں چلی جائے، تو اس بنیاد ہمارے گھر کی بچیوں کے بدن پر بھی جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ میں یہاں پر اکتفا کروں اور مزید عرض کروں کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک میں ہوئی، نصف رمضان المبارک میں ہوئی۔ اور قربان جائے جب امام حسن مجتبی، میں گفتگو کے انداز میں عرض کر رہا ہوں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو امام پاک جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت جو عام بچے گندگی کے ساتھ پیدا ہوتے تھے، ایسی کوئی گندگی امام حسن کے پاس نہیں تھی، بالکل صاف و شفاف، بالکل مشک بار خوشبو کی لپٹیں نکل رہی ہے، خوشبو سے معطر ماحول نظر آ رہا ہے، کوئی گندگی نہیں، کوئی ناپاکی نہیں۔ اور قربان جائے یہی شان امام حسین کی بھی تھی۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ عام خواتین جب بچے کو پیدا کرتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی پیدائش کی بنیاد جو خواتین عموماً ناپاک ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، ایسی کوئی ناپاکی سیدہ زہرا کو نہیں ہوتی تھی، کوئی ناپاکی نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ سیدہ زہرا پاک کے یہاں امام حسن کی ولادت ہوئی، یہاں ولادت ہوئی، اگلی نماز سیدہ زہرا پاک نے وضو کر کے ادا فرمائی۔ یہاں امام حسین پیدا ہوئی، اگلی نماز زہرا پاک نے وضو کر کے ادا فرمائی۔ اتنی پاکی اور اتنی ستھرائی اہل بیت کے گھر ہوا کرتی تھی، سبحان اللہ۔ تو جس کی ماں پاک ہے تو اس پاک کے بطن سے پیدا ہونے والا حسن کتنا پاک ہوگا، سبحان اللہ۔ جب ولادت ہوئی، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو میرے آقا کشا کشا زہرا پاک کے حجرے کے قریب گئے اور ارشاد فرمایا میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ، سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو کپڑے میں لپیٹ کر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں دیا گیا، میرے حضور نے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا اے علی تم نے اس کے لیے کیا نام تجویز کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم عرض کرتے حضور بھلا میری کیا جرأت کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کوئی نام تجویز کروں، البتہ خیال یہ ہے کہ میں اس کا نام حرب رکھوں۔ کیا رکھوں؟ حرب رکھوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی میں اس کے نام کے لیے منتظر ہوں قدرت کے حکم کا، سبحان اللہ۔
میں منتظر ہوں اللہ کی جانب سے حکم آنے کا۔ جب حضور نے یہ گفتگو فرمائی اسی دم حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جنتی ایک کپڑا لے کر، ایک سبز کپڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کپڑے پر منقش تھا، اس کپڑے پر نام لکھا ہوا تھا حسن۔ سبحان اللہ۔ بعد السلام جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا حضور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ اپنے اس نواسے کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر یعنی شبر نام پر رکھے۔ جس شبر نام کا ترجمہ عربی میں حسن ہوتا ہے، آپ اس طرز پر اس کا نام حسن رکھیں کہ اس کے لیے اللہ پاک نے خود نام کو تجویز فرمایا۔ یہاں پر رک کر میں عرض کروں کہ حسنین کریمین کا نام شبر اور شبیر رکھا گیا، جس کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حسن اور حسین۔ اور اکثر ذکر کیا گیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں کے نام پر نام رکھا جائے، ان کے بیٹوں کے نام پر نام رکھا جائے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یاد رکھیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کہیں جاتے تھے، بالخصوص ایک واقعہ آپ لے لیں، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کس لیے؟ اور کتاب لانے کے لیے۔ کون سی کتاب؟ توریت شریف، جس کو قرآن مجید نے تورات کہا ہے۔ تورات شریف لینے کے لیے جب گئے تو زیادہ قیام رہا، اعتکاف کا حکم دیا گیا نا طور پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ اعتکاف کریں پہلے، اور مسواک کا بھی حکم دیا گیا کہ مسواک استعمال کرے۔ پھر آخر میں چند دن اور بڑھا دیے گئے کہ آپ اعتکاف مزید اپنا بڑھا دیں۔ کتاب دی جانے والی، تصور کرے کتاب دی جانے والی ہے، اس لیے حکم ہو رہا ہے کوئی طور پر آئے اور اعتکاف کرے۔ مدت کو مزید بڑھا دیا گیا، اعتکاف کے دن کو بڑھائے، اور اس کے بعد کتاب دی جا رہی ہے۔ یہاں محمد الرسول اللہ جہاں ہے کتاب وہی اتر رہی ہے۔ حضور کے لیے کوئی مخصوص مقام نہیں تھا کہ غار ہرا میں آئے، غار ثور میں آئے، پھر وہاں کتاب اترے گی نہیں۔ محبوب تم مکے میں ہے تو کتاب مکے میں اترے گی، تم مدینے میں ہے تو کتاب مدینے میں اترے گی۔ اسی لیے آپ غور کریں، قرآن پاک کی بعض صورتیں مدنی ہیں اور بعض صورتیں مکی ہے۔ بلند آواز سے کیا وجہ ہے؟ میں نے گزشتہ اجتماع میں اس کی وجہ بتائی تھی۔ کیا وجہ ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ بعض صورتیں مدنی کہلائی گئی اور بعض صورتیں مکی کہلائی گئی۔ کیا وجہ ہے؟ جو مکے میں اتری صورت ہے وہ، اور جو مدینے میں اتری وہ، ابھی ٹیک لگانے والے تم کو زیادہ بولنا ہے، بولو۔ جو مدینے میں اتری وہ، جو مکے میں اتری وہ مکی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ پھر کیسا ہے؟ چونکہ بعض صورتیں ایسی بھی ہے، چلے وہ تفصیل بڑھ جائیں گی، بس یہ کہہ دو کہ پھر کیسا ہے تو سن لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کر کے مکے سے آپ مدینہ تشریف لائے، تو ہجرت سے قبل جو قرآن پاک اترا، جو صورتیں اتری وہ مکی کہلائی، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں اتری وہ مدنی کہلائی۔ حتیٰ کہ ہجرت کے بعد بعض صورتیں مکے میں اتری پھر بھی مدنی کہلائی۔ بعض صورتیں، بعض صورتیں نہیں، بعض آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد مکے میں اتری، پھر بھی وہ آیات مکی نہیں بلکہ
مدنی کہلائے گئے. کیوں ہے پتہ ہے؟ ایسا کیوں ہے پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے اللہ کا حبیب مکی تھا، ہجرت کے بعد اللہ کا حبیب مدنی ہو گیا. تو جب تک محمد مکی تھے اللہ کی کتاب بھی مکی تھی، جب محمد مدنی ہو گئے تو خدا کا کلام بھی مدنی ہو گیا. کیا شان محبوبیت ہے، کیا شان محبوبیت ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مکے میں اتری تو مکی اور مدینے میں اتری تو مدینے کی، چونکہ بعض صورتیں ایسی کہ ہجرت کے بعد مکے میں بھی اتری لیکن وہ مکی نہیں مدنی کہلائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب مکی ہے، اس وقت تک میرا قرآن بھی مکی ہے، اور جب محبوب مدنی ہو گیا تو میرا کلام بھی مدنی ہو گیا. سبحان اللہ. آپ توجہ کریں کہ حضور کی نسبت سے قرآن پاک مکی اور مدنی کہلایا گیا، گویا بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ محمد ہے، کلام اللہ بھی محمد ہے. ارے صرف کلام اللہ ہی نہیں بلکہ خدا کا دین، خدا کا مذہب اور خدا کا اسلام سراپا محمد ہے. اسی لیے امام عشق و محبت نے عقیدہ دیا اور قوم کا تصور دیا. کیا فرماتے ہیں، کیا عقیدہ دے رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اللہ کی سرتابا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تکبیر، نعرہ رسالت، امام حسن پاک. ایمان یہ کہتا ہے، بولو پیچھے والو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اگر حضور نہ ہو تو ایمان نہ ہو، حضور نہ ہو تو اسلام نہ ہو، حضور نہ ہو تو دین نہ ہو، حضور نہ ہو تو توحید نہ ہو، حضور نہ ہو تو نماز نہ ہو، حضور نہ ہو تو حج نہ ہو، حضور نہ ہو تو اسلام کا کوئی رکن نہ ہو. جہاں محمد ہے وہی خدا کی توحید ہے، جہاں محمد ہے وہی خدا کا اسلام ہے، جہاں محمد ہے وہی اللہ کا دین ہے. اسی لیے شہزادہ امام احمد رضا حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے ہیں، کیا خوب عقیدہ دیتے ہیں. فرماتے ہیں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. منظر کی منظر کشی کرے، منظر کی منظر کشی. مفتی اعظم کو فرشتے کہہ رہے مصطفیٰ رضا اٹھو بتاؤ دین کیا ہے، ماں دینو کا دین کیا ہے بتاؤ. منظر کشی کرو تو مفتی اعظم کے لب پر کچھ نہیں ہے بلکہ انداز یوں ہے. سبحان اللہ. پوچھا کیا جا رہا ہے، دین کیا ہے، تیرا دین کیا تھا؟ تو یوں اشارہ کر رہے میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کیا بتاؤ، کیا میں چھوڑوں؟ وقت مختصر ہے. دین و ایمان یہ اللہ کے حبیب کی ذات ہے، ورنہ آپ کلام پاک پہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا. قرآن کہہ رہا وہ من الناس، اور بہت سارے انسان ایسے ہیں. کیسے؟ میں یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے کس پر؟ باللہ و بالیوم الآخری، ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، مگر اللہ کہہ رہا ہے وما ہم بمؤمنین، مگر وہ ایمان والے نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ میں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، مگر وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والوں میں سے نہیں گئے. یا اللہ تیری ذات کو مان لیا، یوم آخرت کو مان لیا، والبعث بعد الموت کو مان لیا، پھر بھی تو کہتا ہے مومن نہیں گئے. تو قدرت جواب دے گی نادانو میری توحید کو مان لینا اور یوم آخرت کو مان لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. مالک پھر مومن کب ہوتا گئے؟ تو اللہ اپنے محبوب کی زبان سے ایمان
کی تکمیل کے لیے امت کو پیغام دے رہا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ میرے آقا نے فاروق اعظم سے فرمایا اے عمر تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اپنا مال، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے. گویا پتہ چلا کہ محبت رسول کا نام ایمان ہے. بات نکلی تھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بات آگے بڑھ گئی. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شبر رکھا گیا. امام حسین کا شبیر، نسبت کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام. تو میں یہ عرض کرنے چلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام گئے کہاں؟ کوہ طور پر کتاب لانے کے لیے. لمبا عرصہ ہو گیا، تھوڑا سا 1 مہینے کا آپ نے کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا کتاب لے کر، لیکن وقت بڑھ گیا. تو یہاں پر سامری جادوگر جو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر تھا اس کا نام تھا سامری. قرآن پاک نے بھی ذکر فرمایا ہے. اس سامری نے قوم کو کہا کہ سونا، چاندی، جواہرات، ہیرے جمع کرو، اور اس نے ان جواہرات کا، سونے چاندی کا ایک بچھڑا بنایا. کیا بنایا؟ بچھڑا بنایا. اور اس بچھڑے کو لوگوں کے سامنے خدا کی حیثیت سے پیش کر دیا، معاذ اللہ، معبود کی حیثیت سے، کہ اس کو پوجو، یہ تمہارا معبود ہے. اگر موسیٰ حق پر ہوتے اور موسیٰ کا کوئی خدا ہوتا اور کوئی دین ہوتا تو موسیٰ اب تک آ جاتے، تم سے وعدہ کیا اور چلے گئے، لیکن آئے نہیں. ان کا نہیں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا معاذ اللہ وہ سب باتیں ہوا کی تھی. لہذا تم اس بچڑے کو پوجو. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے. میں جو بتانے چلا وہ بھی بتاؤں گا، اور اس سے جو مزید بات نکل رہی وہ بھی بتا کے، چونکہ سوال یا نشان ذہن میں رکھ کر آپ کو بھیج دوں وہ مناسب نہیں رہے گا. حضرت موسیٰ گئے ہوئے ہیں، اور جاتے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ نے اپنا قائم مقام بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنا قائم مقام بنا کر چلے گئے. حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت روکا، لیکن کوئی نہ رکا، بلکہ سامری نے بچھڑا بنایا اور بچھڑے کو خدا بنا دیا، معاذ اللہ جھوٹا خدا. اور اس میں کمال بھی ایسا ہوا کہ وہ سونے چاندی کا بچھڑا بولنے لگا. اللہ اکبر. اس کے بولنے کی بنیاد لوگ مزید اس کی پرستش میں گرفتار ہو گئے، اس کی عبادت میں گرفتار ہو گئے. لوگوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا، اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو پوجنے لگے اور کفر و شرک میں گرفتار ہو گئے. یہاں پر رک کر میں عرض کروں کہ وہ بچھڑا بولنے کیسے لگا؟ سبحان اللہ. وہ بچھڑا بھلا ایک دھات کا بنا ہوا بچھڑا کیسے بات کر سکتا، کیسے بولنے لگا؟ تو میں آپ کو بتاؤں، بات سے بات نکل، عرض کروں کہ جب فرعون غرق ہوا تھا نا سمندر میں، جانتے سب فرعون غرق ہوا تھا، تو کیسے غرق ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے مومنین امتیوں کو لے کر دریائے نیل میں کود پڑے. ان کے لیے اللہ نے دریا کو پھاڑ دیا، اور دریا کے اس سمندر کے اندر کی زمین تک کی ظاہر ہو گئی، اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پار ہو رہی ہے، دریا کے پار ہو رہی ہے، پار کر کے آگے جائے. یہاں فرعون کا لشکر آیا اور اس دریا کے کنارے پر وہ رک گیا. اب وہ سوچ رہے کہ ہم جائیں کہ نہیں جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غرقاب ہو گئے، غرقاب ہو نہ جائے. پھر تصور ہوا کہ جب یہ دوڑ رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، تو ہم بھی اس دریا میں جاتے ہیں، چھلانگ لگاتے ہیں، ہم بھی ان کا تعاقب کر کے پیچھا کر کے ان کو پکڑ لیں گے. لگام کھینچ رہے ہیں لیکن گھوڑا جانے کو تیار، گھوڑا کودنے کو تیار. ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. اور کیسے تشریف لاتے ہیں؟ کس پر سوار ہو کر؟ گھوڑی پر سوار ہو کر آتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر آتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام
اس فرعون کے سامنے، فرعون کو تو نظر نہیں آ رہا آگے، لیکن اس کی موجودگی میں اپنی گھوڑی کو دریائے نیل کے اندر داخل کرتے. جو ہی گھوڑی اندر داخل ہوتی ہے، فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر چھلانگ لگانے پر، کودنے پر مجبور ہو جاتا ہے. چونکہ وہ فرعون کا گھوڑا تھا نا، تو وہ کود پڑا گھوڑی کو دیکھ کر. اب ہوا یوں کہ سامری نے حضرت، چونکہ سامری کی پہلے کیفیت اور تھی، بعد میں بگڑا وہ. میں یہ قرآن پاک کی تفسیر کرنے چلا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. تو سامری نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کو دیکھ لیا تھا، اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ گھوڑی جہاں پر قدم رکھتی، اس کی ٹاپ جہاں پڑتی، قدم اٹھاتی تو اس جگہ سبزہ اگ جاتا تھا. تو اس اگے ہوئے سبزے کو سامری نے حاصل کر لیا تھا، اور اس سبزے کو سامری نے اس بچڑے کے منہ میں رکھا، جس کی بدولت وہ بچڑے میں جان آ گئی اور وہ بچڑا بولنے لگا. اب غور طلب امر یہ ہے کہ جبریل جس گھوڑی پر سوار ہو، وہ گھوڑی کا قدم جس جگہ پڑ جائے تو اس بے جان زمین کا خطہ بھی جاندار بن کر سبزے کو اگا دے. سبحان اللہ. اب غور کریں کہ جبریل کی گھوڑی اور گھوڑی کے قدم میں ملنے والی حیات کا عالم یہ ہے، تو پھر غور کریں کہ جہاں مصطفیٰ کا قدم پڑتا ہوگا، جہاں حضور کا قدم پڑتا ہوگا، پھر قدم پڑے ہوئے اس خطے کی شان کا عالم اور اس کی حیات کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ جب بھی کہیں جاتے تھے تو اپنا قائم مقام، اپنا نائب بنا کر جاتے تھے. تو میرے آقا نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے علی، جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، ویسے ہی اے علی تو میرے لیے ہے. سبحان اللہ. تیری اور میری نسبت ایسی ہی ہے جیسی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی نسبت ہے. تو اس لیے اللہ کی مشیت تھی کہ میرے محبوب، جب علی تیرے لیے ایسے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے گئے، تو علی کے شہزادوں کا نام بھی وہی ہونا چاہیے جو ہارون کے شہزادوں کا نام تھا. اس بنیاد شبر رکھا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم اور ان کے مرتبے کو کون سمجھ سکتا ہے. بے شمار حدیث طیبہ موجود ہے، لیکن سب حدیثوں کا وقت نہیں ہے. ایک حدیث پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلوں. آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایسے میں حسن مجتبیٰ تشریف لائے، آقائی کریم نے خطبے کو موقوف کیا. یاد رکھے وہ حدیثیں جو ہم امام حسین کے لیے پڑھتے ہیں، وہ تمام تر حدیثیں امام حسین کے لیے بعد میں ہے، پہلے امام حسن کے لیے ہے. ان جنتی نوجوانوں کی حدیث، وہ جنتی پھول کی حدیث، وہ ساری حدیثیں جو ہم اور سارے مقررین امام حسین کے لیے پڑھتے ہیں، وہ حدیث پہلے امام حسن کے لیے بنتی ہے. لیکن وہ حدیث میں یہاں پر نہیں عرض کروں گا، جو سنی ہوئی حدیث ہے وہ میں عرض نہیں کروں گا. اس سے قبل میں یہ عرض کروں، آج اگر آپ سادات کا جائزہ لیں سیدوں کا، تو آپ کو پتا چلے گا کوئی مفتی کسی کو سید کہتا ہے، کوئی ناظم کسی کو سید کہتا ہے، کوئی عالم کسی کو سید کہتا ہے، کوئی کسی کو سید کہتا ہے. لیکن قربان جائے حسن مجتبیٰ کی ذات، وہ عظیم ذات ہے کہ امام حسن کو سب سے پہلے اگر کسی نے سید کہا گئے تو آمنہ کلال محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. میرے آقا نے امام حسن کو سید کہا گئے. ارے آج کوئی اگر سید کہہ دے تو لوگ پھولے نہ سمائے. جس کو اللہ کا حبیب سید کہے، اس حسن کی ذات اور شان کا عالم کیا ہوگا. آقائی کریم نے خطبے کو موقوف کیا. امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا کر حضور نے اپنی گود میں بٹھایا. اب توجہ کریں، امام حسن کو گود میں بٹھانے کے بعد میرے آقا
یوں امام حسن کو دیکھتے، پھر مجمع کو دیکھتے، صحابہ کو دیکھتے، پھر امام حسن کو دیکھتے، پھر مجمع کو دیکھتے، حسن کو دیکھتے، مجمع کو دیکھتے۔ آپ اندازہ کریں منظر کی منظر کشی کرے گی، کیفیت کیا ہوگی۔ حضور کا یوں دیکھنا صحابہ کو کس طریقے سے متوجہ کر لیا ہوگا۔ حضور کے اس دیکھنے نے اس مجمع کو، اس جلسے کو کس قدر متوجہ کیا ہوگا۔ اس جلسے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہذا، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے اس مجمع سے، اس جلسے سے حضور نے خطاب فرمایا، ہذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ بلند آواز سے میرا یہ بیٹا سید ہے۔ گویا آقائے کریم نے امام حسن مجتبیٰ کی سیادت کا خطبہ پڑھا۔ ذرا توجہ کریں، حسن وہ ہے کہ جس کا خطبہ پڑھنے والا خطیب الانبیاء ہے۔ امام حسن کی شان کا خطبہ پڑھنے والا خطیب الانبیاء محبوب کبریا ہے، اور جس جلسے میں خطبہ پڑھا گیا وہ جلسہ صحابہ کا جلسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن کی شان کا اندازہ کرے کہ جس کی شان میں تقریری جملہ کہنے والا اللہ کا حبیب ہو، اور جس مجمع میں تقریری جملہ کہا جائے وہ مجمع صحابہ کا مجمع تھا۔ میرے آقا نے کہا کہ میرا یہ بیٹا، اور حضور نے بیٹا بیٹا، آپ توجہ کریں، امام حسین کو بیٹا کہا، امام حسن کو بیٹا کہا۔ کیوں کہا؟ حضور کی ایک روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا، ہر نبی کا نسب سبحان اللہ، اس کی اولاد سے چلا ہے، اس کے بیٹوں سے چلا ہے، لیکن میرا نسب میری بیٹی فاطمہ زہرا سے چلے گا۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کی نسلوں کو ان انبیاء کی پشتوں میں رکھا۔ توجہ ہے، اللہ پاک نے تمام نبیوں کی نسلوں کو ان کی پیٹھ میں، پشت میں رکھا۔ کہاں رکھا؟ جواب دے، بریانی کھانے والوں جواب دو، حسین کے نام کا کھچڑا کھانے والوں جواب دو بلند آواز سے۔ پشت میں، پیٹھ میں۔ یہاں پر ایک پیاری بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ میں عرض کرتا چلوں، آج بہت سارے گھر ایسے جہالت کی بنیاد کہ ان کو بیٹا چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے۔ حالانکہ بیٹی کے لیے جو بشارت حضور نے دی ہے وہ بیٹے کے لیے نہیں ہے، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی آئے اس گھر میں خدا کی رحمت آ جاتی ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ جس گھر میں بیٹی آنے والی ہوتی ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے جا اپنے باپ کے پاس جا کہ تیرے جانے سے میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ اور جب بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو قدرت فرماتی جا اور جا کر اپنے باپ کی مدد کر۔ توجہ ہے، بیٹا پیدا ہو تو قدرت کہے جا اپنے باپ کی مدد کر، اور بیٹی پیدا ہو تو قدرت کہے جا تیرے باپ کی مدد میں کروں گا۔ بیٹی کی برکت، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو، باپ اچھی تربیت کرے، اچھے سنسکار دے اور اس کے اچھے گھر میں شادی کرائے، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اور بھی حدیث ہے، لیکن آج کل لوگ بیٹیوں کو، گاؤں میں بھی شہروں میں بھی بہت گھر ایسے ہیں کہ بیٹی ہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض گھروں میں بیٹی ہونے کی بنیاد بیویوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بہووں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بلکہ بعض دقیانوسی خیالات رکھنے والی ساس وہ بہووں کو کوستی ہے کہ کیسی یہ کرم جلی ہے، کیسی بدبخت ہے کہ بس بیٹی ہی دے رہی ہے، ہمارے کنبے کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹا کب آئے گا، نسل آگے چلانے کے لیے بیٹا کب آئے گا۔ تو میں آپ کو کہوں اور ایسی خواتین سے کہوں کہ اپنی بہوؤں کو کوسنے سے زیادہ ذمہ دار اپنے بیٹوں کو بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ نسلیں، اولاد
ماں کے پیٹ میں نہیں ہوتی ہے بلکہ نسلیں باپ کی پشت میں ہوتی ہے. توجہ ہے؟ باپ کی پشت میں جو اولاد ہوتی ہے جب وہ اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے زوجین والی ملاقات تو پھر اس ملاقات کی بنیاد باپ کی پشت سے اولاد منتقل ہو کر ماں کے شکم میں آتی ہے. تو بھائی بیٹی باپ کی پیٹ میں تھی, ملاقات کی بنیاد ماں کے پیٹ میں آئی, تو ماں کیوں ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار تو باپ ہے. حالانکہ یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اللہ کی نعمت ہے, بیٹی ہو کہ بیٹا ہو. ارے کتنے گھر ایسے گئے کہ جو اولاد کے لیے ترس رہے گئے, 8-10 سال شادی کو ہو گئے لیکن اولاد ان کے گھر میں نہیں ہے, اولاد کی مسکراہٹ ان کے گھر میں نہیں ہے. وہ پریشان ہے, بے قرار ہے کہ قدرت ہمیں کچھ بھی دے, بیٹا دے, بیٹی دے, کچھ بھی دے. اور ایسے میں بن مانگے قدرت تم کو دے رہی ہے تو تم جہالت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی ملی اور بیٹا نہیں ملا. اگر ایسا ہوا بھی تو اس کی ذمہ دار بہو نہیں ہے بلکہ بیٹا ہے کہ اس بیٹے کے یعنی باپ کی پشت میں جو ہے وہی منتقل ہو کر ماں کے شکم میں آ رہی ہے اور پھر ماں کے شکم سے بچے کی پیدائش ہو رہی ہے. یہ دین کی حقانیت ہے اور اس کی حقانیت کو سمجھنا ہے کہ روایت میں اسلام نے کس قدر حق بیان کی ہے, اس کو سمجھنا ہے. تو آؤ سائنسی نظام کی طرف ہم چلتے ہیں. سائنسی نظام یہ کہتا ہے کہ اگر آدمی اور اس کے جراثیم کمزور ہوتے ہیں, دوران ملاقات جو رطوبت ماں کے رحم میں منتقل ہوتی ہے, اگر اس کے جراثیم کمزور ہے, اس آدمی کے جراثیم کمزور ہے تو اس سے حمل میں بیٹی ٹھہرے گی, ماں کے شکم میں بیٹی کا وجود پلے گا. اور اس کے جراثیم اگر مضبوط ہے تو پھر ماں کے شکم میں بیٹا پلے گا. سبحان اللہ. دیکھیں اسلام کی حقانیت کو سائنس نے ظاہر کیا. اسلام نے کہا کہ ذمہ دار باپ ہے, چونکہ باپ کے پشت میں نسلیں گئے. سائنس نے بھی اس کو اجاگر کیا کہ اگر مرد کے جراثیم کمزور ہے تو بیٹی پیدا ہوگی اور جراثیم پختہ ہے تو بیٹا پیدا ہوگا. دونوں باتوں سے پتہ یہی چل رہا ہے کہ نسلیں ماں کے شکم سے پہلے باپ کے پشت میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ اسلام کی حقانیت ہے, یہ دین کی حقانیت ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی نسل اور اس کی اولاد اس نبی کی پشت میں ہوتی ہے, اس نبی کی پیٹھ میں ہوتی ہے. لیکن میری نسل کو قدرت نے علی کی پشت میں رکھ دیا ہے. علی کی پیٹھ میں, علی کی پشت میں قدرت نے میری نسل کو رکھ دیا ہے. اس لیے علی و فاطمہ کی جو اولاد ہے در حقیقت وہ میری ہی نسل ہے, میری ہی اولاد ہے. اسی لیے حضور نے بارہا کہا اے فاطمہ حسنین کو نہ رلایا کرو کہ یہ میرے بیٹے ہیں, ان کے رونے سے میرا قلب بے قرار ہو جاتا ہے. حضور نے بارہا حسن کو بیٹا کہا, حضور نے بارہا حسین کو بیٹا کہا. اسی لیے میرے آقا نے حسن مجتبی کی طرف اشارہ کر کے صحابہ کے مجمع سے ارشاد فرمایا ھذا ابنی سید, یہ میرا بیٹا سید ہے. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَلَعَلَّ اللَّهُ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عن قریب میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا. یہ حدیث کو ذہن میں رکھے. میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا. اب میں درمیان کی سب باتیں چھوڑ کر مختصر شہادت عرض کر کے گفتگو کو ختم کر دوں. دن آتے گئے, دن بڑھتے گئے, آقا کریم کا وصال ہوا. صدیق, فاروق, عثمانی غنی, پھر علی مرتضیٰ منصب خلافت پر فائز ہوئے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک قائم رہیں گی. کتنے؟ 30 سال کے بعد پھر میری یہ سمجھنے والی باتیں. ہاں آج ایک بہت بڑا اس میں ایک سمندر طوفان بدتمیزی بلکہ چل پڑا ہے یہ سب معاملات کو لے کر.
کوئی شیعوں سے متاثر ہو کر امیر معاویہ کے بارے میں اناپ شناپ کہہ رہے گے، کوئی خارجیوں سے متاثر ہو کر علی مرتضیٰ کے بارے میں کہہ رہے گے۔ میں آپ کو بہت بڑا نقطہ سمجھانے چلا ہوں، اگر وقت رہا تو ورنہ پھر کبھی اس معمے کو کھولنے کی میں کوشش کروں گا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، اور اس کے بعد یہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی، بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی۔ حضور کے بعد خلافت چلی، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ۔ ابھی 30 سال کو 6 ماہ باقی تھے، علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی، حسن مجتبیٰ خلافت پر فائز ہوئے، منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ حسن مجتبیٰ نے 6 ماہ خلافت کی، 6 مہینے منصب خلافت پر حسن مجتبیٰ فائز ہوئے۔ چاروں خلفاء کے ساتھ جب حسن مجتبیٰ کی 6 مہینے کی خلافت کو ہم ضم کرتے ہیں تب بنتے ہیں 30 سال۔ توجہ ہے، اگر حسن مجتبیٰ کی 6 مہینے کی خلافت کو کاٹ دو تو 30 سال بنیں گی ہی نہیں، اور معاذ اللہ اگر 30 سال نہ بنے تو حضور کی حدیث جھوٹی ثابت ہوگی، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، حضور نے جو کہا وہ تو ہو کر رہا اور ہو کر رہے گا، تو حضور کی حدیث سچی ہے، اور حضور کی حدیث کی صداقت کے لیے حسن مجتبیٰ کی 6 مہینے کی خلافت کو ضم کرنا پڑے گا، کاؤنٹ کرنا پڑے گا۔ اور جب 6 مہینے کی خلافت کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 خلفائے راشد بنے۔ سمجھ میں نہیں آئی؟ باؤنس جا رہی ہے؟ 5 خلفائے راشدین بنے، 4 نہیں ہے۔ حضور کے خلفاء کتنے ہیں؟ خلفائے راشد جس کو کہا جاتا ہے وہ کتنے ہیں؟ جو 4 ہیں وہ تو یار ہے، سبحان اللہ، جو 4 ہیں وہ تو یار ہیں، 4 یار، لیکن خلفائے راشد حضور کے 5 ہے، اور 5 حسن مجتبیٰ کو لے کر بنتے ہیں۔ تو میرے حسن، میرے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہے، حضور کے صحابی بھی ہے، اور خلفائے راشد کے آخری خلیفہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حسن مجتبیٰ خلافت پر فائز ہوئے تو عثمان غنی کی شہادت کو لے کر مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس میں بڑے بڑے صحابہ سمیت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا بھی تھی۔ لیکن آپ کو خیر بات لمبی ہوگی، پھر میں عرض کروں گا۔ اس طرف حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تھے، اور ان کے ساتھ بہت سارے صحابہ تھے۔ ان دونوں گروہ میں حضرت امیر معاویہ خطائے اجتہادی پر تھے اور ہے۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے، ان کو علی مرتضیٰ کے مقابلے میں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن ان کی جو وجہ تھی ظاہری طور پر وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کرنے والے تھے بلوائی اور جو شامی غلام تھے ملک شام کے، وہ اور بلوائی، اور جو خارجی لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا، امیر معاویہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تقاضے تھے کہ علی مرتضیٰ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے گئے تو وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں، اس کا وہ تقاضا کرتے تھے، وہ تقاضے تھے اس کے وہ۔ اور یہاں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اتنے فتنے تھے کہ علی مرتضیٰ کا یہ خیال تھا کہ تھوڑا سی خلافت مستحکم ہو جائے، مضبوط ہو جائے، جو اسلام پر حملہ ہے فی الوقت، جو دین پر حملہ ہے فی الوقت، پہلے ان حملہ وروں سے، ان فتینوں سے نپٹ لیا جائے، پھر ان کی طرف ہم، اور اس میں یقینی طور پر، حتمی طور پر عثمان غنی کا قاتل کون تھا، یقینی طور پر اس کا بھی کوئی علم
اس لیے حضرت علی مرتضیٰ کی جانب سے تاخیر تھی، لیکن یہاں پر امیر معاویہ نے خطا اجتہادی کے طور پر یہ گروہ آپس میں لڑ پڑے، اس میں علی مرتضیٰ حق پر تھے، امیر معاویہ خطا اجتہادی پر تھے۔ باوجود اس کے خطا اجتہادی کرنے پر بھی اسلام کا قدرت کا یہ نظام ہے کہ جو خطا اجتہادی کرتا ہے اللہ اس کو بھی اجر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسے میں حضرت علی مرتضیٰ نے جنگ کے موقع پر جب علی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جو امیر معاویہ کے بارے میں انا شناب کہنے لگے، تو علی نے ان کو روک دیا اور کہا کہ وہ ہمارے بھائی لوگ ہیں۔ امیر معاویہ کا جو گروہ ہے وہ اخواننا، ہمارے بھائی لوگ ہیں۔ علی مرتضیٰ نے ان کو اپنا بھائی کہا، تو علی مرتضیٰ ان کو بھائی کہیں، اور بعض لوگ آج شیعوں سے متاثر ہو کر حضرت امیر معاویہ اور ان کے گروہ کی ایمان کے حوالے سے بھی گفتگو کرنے لگے ہیں۔ معاذ اللہ، آج ایرے گہرے نتھو خیرے جن کو طہارت کے طریقے نہیں پتا، وہ امیر معاویہ کے اسلام اور ایمان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی یہ طوفان بدتمیزی جاری ہو چکا ہے، لیکن حضور کی حدیث سنیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ آگے چل کر 6 مہینے آپ نے خلافت کی، اس کے بعد منصب خلافت سے دست بردار ہو کر آپ نے یہ خلافت امیر معاویہ کو عطا فرمائی، اور یہ خلافت سے دست برداری کا یہ وہ عمل تھا حضرت حسن مجتبیٰ کا کہ اس عمل کی بنیاد 2 گروہ میں جو بہت خون ریزی ہونے والی تھی، حضرت حسن مجتبیٰ کی اس عمل کی بنیاد وہ خون ریزی کا معاملہ تھم گیا اور ان دونوں گروہ میں صلح ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی صلح کی طرف میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ مجھے حیرت ہے کہ حضور نے یہ کہہ کے امیر معاویہ کے گروہ کی بھی اسلام کی سند دے دی ہے کہ امیر معاویہ کا گروہ بھی ایمان اور اسلام پر ہوگا، اور یہاں علی کے چاہنے والے، حسن کے چاہنے والے، یہ گروہ بھی اسلام و ایمان پر ہوگا۔ آقا کریم نے اپنی حدیث میں دونوں گروہ کو مسلمان کہا، اور تم آج امیر معاویہ کے اسلام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو، ان کے باطل ہونے پر گفتگو کر رہے ہو۔ معاذ اللہ، یہ سراسر ایمان کی خرابی کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر مختصر میں مزید عرض کروں کہ منصب خلافت سے دست بردار ہو جانا کچھ لوگوں کو بہت چوب گیا۔ حضرت حسن مجتبیٰ کی موت کی تیاریاں اب شروع ہو گئی، ان کے قتل کی سازشیں اب شروع ہو گئی۔ وقت مختصر ہے، بلکہ وقت 4 منٹ آگے بڑھ گیا ہے، تو اب میں شہادت عرض کروں کہ پھر کبھی میں عرض کروں گا؟ تمامی احباب بتائے سر اجازت ہے؟ مختصر میں عرض کر کے ختم کروں تو یوں ہوا کہ پھر یزید کی جانب سے سازش ہونے لگی۔ میں ڈائریکٹلی آ رہا ہوں شہادت پر، سب بیچ میں سے چھوڑ کر۔ حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا زہر دیا گیا، بارہا زہر دیا گیا۔ ایک مرتبہ، اب کس طریقے سے دیا گیا وہ سب میں چھوڑ کر ڈائریکٹ زہر پر آ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ شہد میں زہر ملا کر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ حضرت امام پاک نے اس شہد کو تناول کیا، تناول کرنا تھا کہ پیٹ میں شدید درد اٹھا، بے قراری بڑھی، اور پوری رات امام حسن مجتبیٰ تڑپتے رہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایسے تڑپے جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپا کرتی ہے۔ اسی تڑپ بے قراری میں صبح ہوتی ہی روضہ مصطفیٰ پر آپ تشریف لے گئے، اپنے نانا کی بارگاہ میں بے قرار ہے، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہے، درد ہے برداشت نہیں ہوتا، بے قراری ہے برداشت نہیں ہوتی۔
آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، دعا فرمائی، اور ایک روایت میں کہ قبر رسول کی خاک اپنے پیٹ پر ملنا تھا کہ زہر کا اثر ختم ہوا، امام پاک کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ یہ عمل برباد ہو گیا، کچھ نہیں ہوا ان کو، تو پھر دوسری مرتبہ سازش کی گئی اور کھجوروں میں زہر میں کھجوروں کو ڈبو کر سکھایا گیا، تیار کیا گیا، اور اس زہر آلود 7 کھجوریں امام پاک کی خدمت میں کسی طریقے سے پیش کر دی گئی۔ امام پاک نے اس کو کھایا، اور کھانے کے بعد پھر پوری رات وہی بے چینی تھی، بے قرار، تڑپ رہے ہیں، بے چین ہے، زہر کی بنیاد پر مکمل نظام تبدیل ہو چکا ہے، درد ہے، شدت ہے، تکلیف ہے، چبھن ہے، پیٹ میں درد ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے۔ ایسی کیفیت میں پھر پوری رات گزری، صبح ہوتے ہی اپنے شفیق نانا کی بارگاہ میں امام حسن تشریف لے گئے۔ آقا کی بارگاہ میں عرض کی حضور نانا جان بڑی تکلیف ہے، کرم کی نظر فرمائے، برداشت نہیں ہو رہا ہے، حضور بے چینی ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر دعا کی، اللہ پاک نے پھر دوبارہ اس زہر کے اثر کو ختم فرمایا۔ یہاں پر رک کر میں عرض کروں، میرے آقا کی حدیث ہے کہ جب تم اپنے مرنے والے کی قبر پر جاتے ہو تو مرنے والا قبر پر آنے والے کو پہچان لیتا ہے، کون آیا ہے پہچان لیتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روح سے میں عرض کروں کہ یقیناً میرے آقا تو قبر میں زندہ ہے۔ توجہ کرے، حسنین کا ہلکے سے رونا حضور کو بے قرار کرتا تھا۔ حضور فرماتے تھے فاطمہ میرے بچوں کو رلایا نہ کر کہ ان کے رونے سے میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ توجہ کرے، اگر کم سینی میں حسن روئے، حضور بے قرار ہو کر فاطمہ سے فرمائے فاطمہ نہ رلایا کر۔ وہی حسن مجتبیٰ جب زہر کھانے کی بنیاد بے قراری کی کیفیت میں تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، بے چین ہو کر جب نانا کے روزے پر حاضر ہوا ہوگا، مجھے بتائے میرے آقا حسن کی اس بے قراری کو دیکھ کر، نواسی کی اس بے قراری کو دیکھ کر قبر میں کتنے تڑپے ہوگے، قبر میں کس قدر روئے ہوگے، قبر میں حضور کس قدر بے چین ہوئے ہوگے۔ اللہ 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 کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے امام حسن کو زہر کھلا کر تڑپایا، اور حسن کو تڑپانے سے مصطفیٰ کو قبر میں تڑپایا۔ آقا تڑپ رہے ہوگے اور آقا نے دعا کی ہوگی، اللہ نے زہر کے اثر کو ختم فرمایا ہوگا، بارہا زہر دیا گیا لیکن ناکامی کا سامنا ہوا، تو پھر آخر میں یوں کیا گیا کہ امام پاک کی پانی کی سراہی میں الماس، ہیرا، اس ہیرے کو پیس کر اس کی کنی بنائی گئی، اور اس پیسے ہوئے ہیرے کو امام پاک کے پانی کی سراہی میں ڈال دیا گیا۔ ایسے میں چند دن پہلے اس زہر کو ڈالنے سے چند دن پہلے امام پاک نے خواب دیکھا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان میں سورہ اخلاص لکھی گئی ہے، سبحان اللہ، قل هو اللہ احد لکھی گئی۔ جب اہل بیت کو سنایا تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا گیا، لیکن جب شاگرد رشید علی مرتضیٰ کے شاگرد رشید حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خواب بتایا گیا تو آپ نے اس کی تعبیر میں ارشاد فرمایا، اگر امام پاک کا یہ خواب سچائی پر مبنی ہے تو امام پاک ان قریب ہم سے رخصت ہو کر خدا کے دربار میں پہنچنے والے ہیں۔ اس کے چند دنوں کے بعد ہی یہ الماس میں پیسا ہوا، ہیرا پیسا ہوا پانی کا معاملہ ہوا۔ اب یوں ہوا کہ پانی میں یہ ہیرا اور اس کی کنی ڈالی گئی، امام حسن مجتبیٰ سو رہے ہیں، اور سو کر کیا دیکھتے ہیں کہ خواب میں جنت دیکھ رہے ہیں، اور جنت میں اپنے بابا، اپنی ماں اور اپنے نانا کو ٹہلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور نانا نے ارشاد فرمایا اے حسن کچھ غم نہ کر، میں جانتا ہوں لوگ تجھے ستا رہے ہیں، میں جانتا ہوں لوگ
لوگ تجھ پر ظلم کر رہے ہیں، اے حسن فکر نہ کر، بس ایک دن انتظار کر، کل تو ہم سے آ کر مل جائے گا اور ہمارے ساتھ جنت کی سیر کرے گا۔ یہ جب خواب دیکھے بیدار ہوئے اور جب اہل خانہ کو سنایا، وہ زار زار رونے لگے۔ ایسے میں پیاس کی شدت ظاہر کی تو آپ کی خدمت میں اسی سراہی سے نکال کر پانی دیا گیا۔ امام نے پانی پیا، پانی کا پینا تھا کہ امام پاک کے سینے سے لے کر ناف تک جو اندر کا نظام ہے، آتوں کا نظام، اتڑیوں کا نظام، ساری اتڑیاں محسوس ہو رہی کہ اندر کے اندر کٹنے لگی ہے، اتڑیاں کٹ رہی ہے، کلیجے کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے امام پاک امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی پیا تو ایک روایت کے مطابق آپ کی آتے آپ کا جگر اس حد تک ٹکڑوں میں تبدیل ہوا کہ جب آپ کو قے شروع ہوئی، قے یہ زہر پینے کے بعد جب الٹی شروع ہوئی تو تشت آپ کے سامنے لایا جاتا تھا الٹی کے لیے، جو وہ الٹی کرتے تھے تو آپ کی قے میں جگر کے ٹکڑے گرتے تھے، دل کے ٹکڑے نکل کر گرتے تھے، آتوں اور اتڑیوں کے ٹکڑے نکلتے تھے، آتے گر رہی ہے، ٹکڑے گر رہے ہیں، دل کا ٹکڑا جگر کا ٹکڑا نکل رہا ہے، حتیٰ کہ روایتوں میں ہے کہ ایک روایت کے مطابق 70 ٹکڑے آپ کے جگر کے اس تشت میں نکلے، اور ایک روایت کے مطابق 100 ٹکڑے آتوں کے، جگر کے، دل کے ٹکڑے، کم و بیش 100 ٹکڑے امام پاک کی اس قے میں نکلے۔ گویا مکمل اندر کا نظام کٹ گیا۔ ہیرے کی کنی پیسی گئی، تو اب جانتے ہیرا کانچ کٹ جاتی ہے اس سے، اس کی کنی پیس کر آپ کو کھلائی گئی، اور آپ کا یوں حال ہوا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کیفیت میں بے قراری کے عالم میں تڑپتے رہے۔ امام حسین کو بہت ساری وصیت کی، بہت ساری گفتگو ہوئی، لیکن اس گفتگو کا بھی ہمارے پاس وقت ہی ہے۔ بس اسی زہر کی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر بے قرار ہو کر امام حسن مجتبی نے شہادت کا جام پیا۔ یارو توجہ کرے، مضبوط لئیم شہید آدمی ہو، صاحب طاقت و قوت ہو، اگر اس کو دن میں 1 سے 2 الٹی ہو جائے اور الٹی میں کچھ اور نہیں کھانا ہی نکلے، پیا ہوا دودھ ہی نکل جائے، کھایا ہوا دہی نکل جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کھایا ہوا کھانا نکلے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، جس کی قے میں اتڑیاں کٹ کٹ کے نکل رہی ہے، جس کی قے میں کلیجہ کٹ کٹ کے نکل رہا ہے، دل کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، اس امام حسن مجتبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن ساری تکلیف بتائی، زہر کھلانے والے کا نام بھی نہیں بتایا، بہت ساری وصیتیں ہوئی، پھر کبھی میں عرض کروں گا۔ البتہ آخر میں پھر ایک روایت کے مطابق یہ ہوا کہ امام حسن مجتبی کی جب شہادت مکمل ہوئی تو چونکہ وصیت تھی کہ اے حسین مجھے نانا کے قدموں میں دفنا دینا، اگر کوئی فتنہ نہ ہو تو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن مجتبی کی شہادت کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں گئے، اجازت طلب کی، وہ رو رہی تھی، امام حسن مجتبی کی شہادت پر اجازت طلب کی تو عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اجازت کیوں مانگتے ہو، یہ حجرہ حسن کے نانا کا ہے اور حسن سے زیادہ کون مستحق ہے یہاں دفن ہونے کا، میں اپنی جگہ ان کو دیتی ہوں۔ اللہ اللہ، امام حسن مجتبی کی لاشے کو جب غسل دیا گیا، کفنایا گیا، آپ کا جنازہ تیار کر کے جب لایا گیا کہ نانا کے قدموں میں دفن کیا جائے تو یزید کی جانب سے مدینے کا جو گورنر منتخب کیا گیا تھا جس کا نام مروان تھا، اس مروان نے روکا، خبردار حسن کو حضور کے قدموں میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ حسن کون ہوتے ہیں جو حضور کے قدموں میں دفن کیے جائے؟ معاذ اللہ، وہ کیا جانے، یہ وہ ہے جن کو حضور نے اپنے دل کا ٹکڑا قرار دیا ہے، حضور کے قدموں میں دفن ہونے کے حقدار یہ نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے روکا۔ امام حسین نے کہا نہیں، میں تو امام کے جنازے کو اور امام کے جسم کو نانا کے قدموں میں دفن کروں گا۔ اللہ اللہ، جب شورش بڑی تو اس بدبخت خبیث کتے نے اس قدر جرت کی کہ امام حسن مجتبی کی لاشے پر تیر پھینکنے شروع کر دی، جس سے امام حسن مجتبی کا لاشا زخمی ہوا، حتیٰ کہ کفن میں بعض روایتوں کے مطابق کفن میں خون کے دھبے نظر آئے تو پھر دوبارہ کفن دیا گیا۔
امام حسین بضد تھے، چونکہ علی کا خون تھا، کس سے مانگتا، لیکن پھر کسی نے یاد دلایا امام ضد نہ کرے کہ آپ کو حسن مجتبیٰ کی وصیت یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ تم مجھے نانا کے قدموں میں دفن کرنا، اور اگر فتنہ ہوا تو پھر مجھے امی کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کرنا، مجھے وہاں لہٰذا اے امام حسین حسن مجتبیٰ کو فاطمہ زہرا کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ تو آج امام حسن مجتبیٰ فاطمہ زہرا کے قدموں میں دفن کیے گئے، اور وہیں پر آپ موجود ہیں اور وہیں سے فیض تقسیم کر رہے گے۔ یارو حسن مجتبیٰ کوئی معمولی ذات کا نام نہیں ہے، یہ وہ ذات ہے کہ جس کی نسل میں پیدا ہونے پر حضرت غوث اعظم دستگیر فخر کرتے ہیں، جس کی نسل میں ولیوں کا تاجدار پیدا ہوا، عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر پیدا ہوئے۔ ارے جب نسل عبد القادر جیلانی کا جواب نہیں ہے تو جو اصل حسن مجتبیٰ ہے اس کی شان اور اس کے عالم اور اس کی ذات، اس کے کمالات کا جواب دنیا لا نہیں سکتی۔ دوران بیان کوئی خطا لغزش ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے، اور ہم سب کو ان کی غلامی میں زندگی موت نصیب فرمائے۔ اصالِ ثواب کے لیے ذکر کا ذکر کیا گیا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے ہم یہی پر ختم کریں گے۔ آخر میں ان کے اصالِ ثواب کے لیے اور سیدی اعلیٰ حضرت کے اصالِ ثواب کے لیے اس لیے کہ دو جملے ان کے لیے بھی عرض کر دوں ورنہ وعدے کی وفا نہ ہوگی۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم کیوں مانتے ہیں کہ وہ بریلی کے پٹھان ہیں اس لیے نہیں، وہ کسی مولوی کا نام ہے اس لیے نہیں، بلکہ وہ کسی بریلی کے مولانا تھے اس لیے نہیں، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ایمان پر پہرا دیا ہے، ہماری عشق رسول پر پہرا دیا ہے، ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے۔ ارے کوئی کسی کی دولت بچا لے، کوئی کسی کی جمع پونجی بچا لے، زندگی پر مشغول رہتا ہے، مجھے بتائے وہ احمد رضا جس نے دولت دنیا کی نہیں عشق رسول کی دولت بچائی ہے، اگر وہ دولت نہ بچتی اللہ کی عزت کی قسم تم نماز پڑھ کر بھی مومن نہ ہوتے، تم کلمہ پڑھ کر بھی مومن نہ ہوتے، تم قرآن پڑھ کر بھی مومن نہ ہوتے، اس لیے کہ جس دور میں امام احمد رضا نے اپنے قلم سے جہاد کیا ہے اس دور میں قرآن سنا کر ایمان لوٹا جا رہا تھا، حدیث سنا کر ایمان لوٹا جا رہا تھا، شریعت کی بات کر کے شریعت کا قتل کیا جا رہا تھا۔ امام احمد رضا نے اس دور میں اپنے قلم سے وہ جہاد کیا کہ رہتی دنیا تک ان کے علمی کارنامے سے مسلمان اپنے ایمان کو بچاتے رہیں گے، اپنے ایمان کا تحفظ کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامے رکھے۔ جس نے امام احمد رضا کا دامن تھاما اللہ کی عزت کی قسم اس کے ہاتھ میں غوث پاک کا دامن حتمی آئے گا، یقینی آئے گا، اور جس کے ہاتھ غوث پاک کا دامن آیا حسن بھی اس کے ساتھ ہوگے، حسین بھی اس کے ساتھ ہوگے، حسین کا بابا علی مرتضیٰ بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور کل کائنات کا آقا، تمام نبیوں کا آقا محمد الرسول اللہ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ امید ہے اس گفتگو پر عمل کرے گے۔ دونوں بزرگوں کی اصالِ ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔